السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 30 جون 2026 ہے، اور اس وقت یہ آڈیو ریلیز کرنے کا جو خاص مقصد ہے وہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، صدر المدرس دارالعلوم دیوبند اور مفکر اسلام حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ خواہ ہم ایک بوجھ کو لے کے سنی حضرات جو ہے بچپن سے ہم چل رہے ہیں۔ جیسا کہ کل 29 جون 2026 کو جب فجر کی نماز پڑھ کے میں گھر پہ آیا، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے جب میں نے فون واٹس ایپ آن کیا، تب اس کے اندر سلمان ندوی کے انتقال کی خبریں گردش کرنے لگیں، اور عام عوام نہیں، علماء کرام نے اس کے انتقال کے اوپر افسوس جتایا تھا اور اس کی مغفرت کی دعائیں مانگی تھی، اور اس کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی دعائیں بھی کی تھی۔ تو اس وقت یہ سارے میسیجز پڑھ کے میرے دل میں خدشہ اور ایک ڈر پیدا ہوا، اور میں کافی فکر مند ہو گیا، اور میں اپنی عادت کے خلاف میری عادت اکثر یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کے اوپر کم از کم ایک ہفتے تک 15 دن تک انتظار کروں، اس کی پوری تحقیق کروں۔ بلکہ الحمدللہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں، جیسے تراویح کا مسئلہ ہے، اس کے اندر 10 سال تک بلا مبالغہ محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے، لیکن میری عادت کے خلاف یہ مسئلہ ہی صحابہ کے بارے میں تھا، اور صحابہ کے بارے میں ہمیں کسی سے پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے 8:08 پہ تو میری آڈیو 5-6 ناکام کوششوں کے باوجود اپلوڈ ہو چکی تھی۔ اس کے اندر میں نے اللہ کا واسطہ بار بار دے کر ایک گزارش کی تھی کہ سلمان ندوی کے انتقال کے اوپر افسوس ظاہر نہ کیا جائے، اس کی مغفرت کی دعا نہ مانگی جائے، اور اس کے لیے جنت الفردوس کی دعائیں نہ مانگی جائے۔ اس بحث میں نہ پڑتے ہوئے کہ یہ جائز ہے اور ناجائز ہے، ہم نے جو خدشہ جو ظاہر کیا تھا وہ یہ ظاہر کیا تھا کہ اگر علماء کرام ایسا کریں گے، اور اس میں پیشن گوئی کے طور پہ کہا تھا کہ آئندہ علماء کرام جو ہیں اس کی تعزیت کی مجالس بھی منعقد کریں گے، تو اس سے ایک منفی پیغام عوام کے اندر جائے گا کہ صحابہ کرام کی گستاخی جو ہے اور صحابہ کرام کی توہین ہے، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، یہ دوسرے کبیرہ گناہوں جیسا ہے، ایک گناہ یہ بھی ہے، دوسرے گناہ ہم کرتے ہیں تو یہ بھی کر لیں میں، اس کے اوپر بھی مغفرت کی دعا زمانے کے بڑے بڑے علماء کرام کر رہے ہیں، تو یہ گناہ معاف ہونے کے قابل ہوگا تبھی تو ہم یہ گناہ کبھی کر لیں میں۔ تو میں نے آنن فانن کے اندر وہ آڈیو جاری کر دی، الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے اس کو دیکھا، لاکھوں لوگوں نے بلکہ اس کو دیکھا ماشاءاللہ۔ لیکن اس وقت اب جو یہ آڈیو جاری کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ بچپن سے ہم سنی جو ہیں ایک بوجھ لے کے چلتے ہیں، دل کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ رہتا ہے صحابہ کی عظمت کا، صحابہ کے ادب و احترام کا، صحابہ سے محبت کا، یہ بچپن سے ہم کو گٹی میں پلایا جاتا ہے، تو دل کے اندر ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو ہمارے ارشد مدنی صاحب کی علمی صلاحیتوں کی وجہ سے اور ہمارے سجاد نعمانی صاحب مفکر اسلام کی علمی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت ہلکا ہو گیا، ورنہ ہماری حالت تو یہ تھی، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر صرف 4 سال کی تھی تو میں جمعہ پڑھنے جایا کرتا تھا، جو جمعہ پڑھنے اس زمانے کے اندر میرے گاؤں کے اندر میاں جی تھے، اور اکثر مساجد کے اندر اس زمانے میں علماء کرام اور حفاظ نہیں ہوا کرتے تھے، یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے ہمارے ہاں کہ جس کی وجہ سے ہر گاؤں میں حفاظ اور علماء کرام ہو گئے۔ ہمارے مسجد میں میاں جی تھے، اور وہ میاں جی جو ہے آپ کو تعجب ہوگا سندھی زبان کے اندر جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، تو جمعہ کا خطبہ میں سنتا تھا، اور وہ خطبہ ابھی بھی مجھے یاد ہے جس میں وہ کہا کرتے تھے، اللہ چے قرآن میں تعریف جنجی شان میں تینجی مداح کیڑی کیاں، صدیق اکبر یارو قائم رفیق گارو تینجی مداح کیڑی کیاں۔ تو میں ان چیزوں کو سنتا تھا تو میری دادی اماں کے پاس آ کے میری دادی جان سے پوچھتا کہ دادی ماں یہ کیا ہے، یہ صدیق اکبر کون ہے؟ تو میری دادی ماں کہتی تھی بیٹا یہ پان سردار کا ساتھی ہے۔ اب چونکہ میں کچھ کا اصل میں رہنے والا ہوں، اور بچپن کے چند سال تھوڑے سے سال کچھ میں بھی بیتے، اور سندھ جو ہے وہاں سب سے پہلے اسلام آیا، تو ہمارے جو لٹریچر اس زمانے میں جو بھی موجود تھا سندھی میں تھا، تو پان سردار کا مطلب ہوتا ہمارے سردار، تو میری دادی اماں پان سردار کہا کرتی تھی، پان سردار نے ہمارے سردار کے ساتھی تھے ابابکر صدیق، اور ابابکر صدیق اور پان سردار جب مکہ سے نکلے ہجرت کر کے، تو بیٹا
راستے میں گفا کے اندر ان کو چھپنا پڑا. تو بیٹا مجھے بالکل اچھے سے یاد ہے، بالکل اچھے سے یاد ہے، میری دادی اماں سے میں نے بارہا یہ قصہ سنا. تو پہلی مرتبہ جو کہہ رہی تھی وہ مجھے یاد ہے، 4 سال کا تھا میں الحمدللہ صرف. تو اس وقت کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے اور اس غار کو صاف کیا، غار کو صاف کیا. اور غار کے اندر دیکھیے، ہم سند کے کلام میں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارا موضوع اس وقت ہے کہ صحابہ کی محبت سنی بچوں کے دلوں میں بچپن سے کیسے ڈالی جاتی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیتھڑے بنائے، اپنے کرتے کو پھاڑا، اس کے چیتھڑے بنائے، اور ان چیتھڑوں کے ذریعے سے جو اس گفا کے اندر سوراخ تھے جہاں سے کسی موذی جانور کے آنے کا ڈر تھا، اس کو بند کیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کی ایڑی اس کے اندر پھنسا دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کے سو گئے. اب اس چھید میں سے کسی موذی جانور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرکت کرتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند خراب ہوتی، اس وجہ سے اس کو برداشت کرتے رہے. لیکن آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوئے اس تکلیف کی وجہ سے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کے اوپر گرے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند ٹوٹ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے. تو یہ واقعات سن سن کے ہم بڑے ہوئے. تقریباً 8 سال کا ہوا، بروچ آئے، تب جمعہ کی مسجد، جمعہ کے اندر امام صاحب ہر جمعہ کو خطبہ دیتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور دیکھو میرے صحابہ کو میرے بعد برا مت کہنا، میرے صحابہ کو میرے بعد برا مت کہنا. یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت ہونے کی وجہ سے محبت کی، میرے صحابہ سے جس نے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض ہونے کی وجہ سے بغض رکھا. اور یاد رکھو، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ اس کی پکڑ فرما لے وے. تو یہ چیزیں عام طور پہ مسلمان، سنی مسلمان سن سن کے بڑے ہوتے ہیں، سن سن کر بڑے ہوئے. پھر خود مسجد کے اندر ائمہ کرام جو تفسیر کرتے ہیں قرآن شریف کی، اس کے اندر کبھی کبھی سورہ فتح کی جو آیت سب سے آخری والی آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین، جو قرآن شریف کی سب سے آیت ہے، تقریباً سورہ فتح کی سب سے آخری والی 29 نمبر کی آیت ہے، اس کے اندر لیغیظ بہم الکفار، اللہ پاک صحابہ کرام کو فروغ اس لیے دے رہا ہے، ان کو ترقی اس لیے دے رہا ہے، ان کو دنیا کے اندر اس لیے چمکا رہا ہے تاکہ ان سے کفار جلیں، تاکہ اللہ کفار کو جلائے، تاکہ کفار کے اندر حسد پیدا ہو. علماء کرام سمجھاتے تھے کہ صحابہ کرام کی شان سے، ان کی ترقی سے اور ان کی شان سے وہ جو جلتا ہے وہ دراصل کافر ہی ہو سکتا ہے. مسلمان کبھی بھی صحابہ کی ترقی سے جلتا نہیں، ان سے حسد نہیں کرتا، ان کی تعریف بیان کرنے کے اوپر غصہ نہیں ہوتا ہے بلکہ خوش ہوتا ہے. پھر سورہ احزاب کی آیت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. سورہ احزاب کی آیت سنائی جاتی تھی کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی اس پہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہو. جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی اس پہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہو، اور اس کو مرنے کے بعد عذاب اہانت والا عذاب، ذلت والا، رسوائی والا عذاب اللہ پاک دیں گے. اور صحابہ کو اذیت پہنچانا یا اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانا ہے. تو یہ ساری چیزیں بچپن سے ہم پڑھ کے بڑے ہو رہے تھے، اور یہی چیز ہمارا عقیدہ تھا. جماعت میں جا کے بھی اللہ کا حق کیونکہ سب سے بڑا ہے تو فضائل ذکر سب سے بڑا باب ہے. اس کے فوراً بعد حکایت الصحابہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تاکہ لوگوں کے اندر صحابہ کی عظمت بڑھے. اور پھر حضرت مولانا یوسف صاحب قندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہت بڑا احسان ہے کہ حیات الصحابہ انہوں نے لکھی. جس کو سچی محبت ہوتی ہے اللہ اس کے رسول سے، وہ اس صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے مناقب وہی بیان کر سکتا ہے. میری اپنی ذات کے اوپر سب سے بڑا احسان جس آدمی کا میں سمجھتا ہوں،
آج سے 30 سال پہلے اس آدمی کا احسان سمجھتا ہوں، ہمارے یہاں کے امیر صاحب کا، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون، یہ نوح علیہ السلام کشتی میں، اس سے باہر نکلو، اب کچھ اور آگے بڑھو۔ تو میں نے کہا حضرت کیا کرے سمجھ، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو ہمارے شہر کے امیر صاحب نے کہا بھائی حیات الصحابہ کا مطالعہ کرو۔ تو حیات الصحابہ ان ساری چیزوں کا خلاصہ ہے کہ صحابہ کی عظمت دلوں میں آئی، ہم بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، لیکن اللہ رحم فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ارشد مدنی صاحب صدر المدرس اور ہمارے مفکر اسلام ہمارے سجاد نعمانی صاحب کو، انہوں نے تو بہت آسان کر لیا۔ خواہ کل ہم نے اپیل جاری کی تھی کہ عوام کے اندر ایک غلط میسج جائے گا کہ صحابہ کے گستاخ کے ساتھ ادب و احترام شروع ہو جائے گا، صحابہ کی گستاخی کوئی بھی کرنے لگے گا، لیکن کتنا علم ان کے پاس ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا صدر المدرس ہے حضرت مولانا ہمارے ارشد مدنی صاحب، سب سے پہلے کسی نے ان سے فون کیا تو انہوں نے فون پہ صاف کہا کہ دیکھو سلمان ندوی صاحب جو ہیں، جو لوگ بولتے ہیں وہ خراب لوگ ہیں، ان کو برا کہتے خراب لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا صرف سلمان ندوی نے نہیں کہا ہے، اور بھی لوگوں نے کہا ہے، لکھا ہے۔ یعنی کتنی ہلکی کر رہے تھے اس بات کو کہ امیر معاویہ کو جو برا بھلا کہنا یہ صرف سلمان ندوی کا فعل تھوڑی نہ ہے، اوروں کا بھی فعل ہے، اور سلمان ندوی صاحب صرف امیر معاویہ کو برا کہتے تھے اور کسی صحابی کو برا انہوں نے نہیں کہا۔ تو یہ ان کی تحقیق ہے، یہ ان کی تحقیق ہے۔ ہاتھ میں مائک آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا نا، اوم اور اللہ کو ایک بولنا پڑے گا، یا بھارت ماتا کی جے کہہ سکتے، کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا نا، زبان دی ہے تو چلانی پڑے گی۔ تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ سب سے پہلے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو تو برا کہا ہے، اور ایسا تو اور لوگوں نے بھی کہا ہے۔ اور آگے خلاصہ کرتے ہوئے انہوں نے امت کے لیے اتنی راہیں آسان کی ہیں، اتنا دین آسان کیا ہے کہ انہوں نے کہا دیکھو خوارج تو صحابہ کی بہت بڑی تعداد کو کافر کہتے تھے، پھر بھی تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کے باوجود ہم خوارج کو کافر نہیں کہتے۔ کتنی آسانی کر دی انہوں نے دیکھو، بلکہ خوارج کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ان کے ساتھ شادی بیاہ سب جائز لکھا ہے علماء کرام نے۔ تو خواہ امت پریشان ہو رہی ہے عظمت صحابہ کے لیے، گستاخ صحابہ کے لیے، خواہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے برا بھلا کہنے والے کو کافر کہتے تھے، اور ان کو کافر کہنے والے، یہ تو ارشد مدنی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے سے بھی آدمی کافر نہیں ہوتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ ارشد مدنی صاحب 3 سال پہلے بنگلہ دیش گئے تھے، وہاں بخاری شریف کی مجلس میں کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ سعد کاندلوی کو اگر ہم کوئی کافر کہتا ہے، ایسا کہا تھا، کوئی کافر کہتا ہے تو ایک دم غصے میں آگ ببولا ہو گئے تھے، اور صاف کہا تھا کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے وہ کفر اس کے اوپر لوٹ آتا ہے۔ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ مسلم شریف کے اندر یہ ایمان کے باب میں یہ حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کے راوی ہیں، صاف کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو کسی کو کافر کہے تو وہ کفر اس کے اوپر لوٹ آتا ہے، اگر اگلا کافر نہیں ہے تو ارشد مدنی صاحب کی باتوں سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سجاد نعمانی کو، ارشد مدنی کو، سعد کاندلوی کو کوئی کافر کہے تو خود کافر ہو جائے گا، لیکن صحابہ کو کوئی کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو کیا علم ہے ان کے پاس، داد دینی پڑے گی۔ ہم خواہ اہل سنت والے صحابہ کی عظمت کے لیے پریشان ہیں، سیکھو یہ علم کا ستارہ ارشد مدنی جیسا یہ ڈوب جائے، اس سے پہلے ان سے بھی سیکھنا چاہیے۔ پھر شام میں جیسا کہ میں نے پیشن گوئی کی تھی، رابضیوں کے دوست ماشاءاللہ آیت اللہ خمینی اور شیعہ جن کی نظروں میں شہید ہیں اور جو مرشد اعلیٰ ہیں اور جو پہلے مغفرت کی دعا کر چکے ہیں آیت اللہ خمینی کے لیے، جیسا کہ پیشن گوئی کی تھی وہ بھی میدان میں آئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ بھائی بہت افسوس ہے ہم کو کہ سلمان ندوی چلے گئے اور بہت ممتاز عالم تھے۔ واقعی میں ممتاز عالم تھے بھائی، چاروں فقہ کا انہوں نے مطالعہ کیا، اور فقہ حنبلی میں سے انہوں نے گنجائش نکال دی کہ ایودھیا میں رام مندر کے لیے مسجد ہٹائی جا سکتی ہے، فقہ حنبلی میں اس کی گنجائش ہے کہ مسجد ہٹا کے کسی کو بھی جگہ دی سکتی، تو واقعی میں ممتاز عالم تھے، اتنے بہترین مسائل لاتے تھے۔ لکھنؤ میں ایک نماز ہو، عید کی نماز ایک ہی اور پیچھے پورا ہندوستان ایک امام کے پیچھے پڑے، تو ہونہار تو تھے ہی۔ محمد علی مرزا کی بھی کافی تعریف کی تھی انہوں نے، انجینئر مرزا کی، سلمان ندوی صاحب کافی تعریف کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی ان کی غلطی تو کسی کے اوپر دھیان نہیں، الحمدللہ وہ آڈیو گم گئی، ان کمبخت سلمان ندوی کا ہم نے ریمانڈ لیا تھا
3 طلاق کو 1 طلاق کہنے پہ اجماع کا منکر کافر ہے، یہ متفقہ فیصلہ ہے، لیکن شخصیت بدل جائے گی تو فتویٰ بدل جائے گا، دیوبندی کا ہمارے اصول ہے۔ تو اجماع کے بھی منکر تھے طلاق کے مسئلے میں، تو بہت بڑے ممتاز عالم تھے بقول ہمارے سجاد نعمانی صاحب، اور سجاد نعمانی صاحب نے ایک بہترین مسئلہ اپنی اجتہادانہ صلاحیت سے امت کو یہ بتایا کہ چونکہ وہ تہجد میں انتقال کیے، تو تہجد میں انتقال کیے تو یہ حسن خاتمہ کی نشانی ہے، تو یہ بھی ایک ہمیں دلیل ملی کہ قادیانی ہو چاہے عقیدہ برا ہو، چاہے رافضی ہو چاہے شیعہ ہو، اور مطلب اس طرح کے لوگ بھی اگر تہجد پڑھتے پڑھتے جائیں تو حسن خاتمہ ان کا ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر ہمارے سجاد نعمانی صاحب کا شکریہ، آگے انہوں نے افسوس بھی ظاہر کیا اس کے انتقال کے اوپر، اور ایصال ثواب کا بھی ارادہ کیا کہ آئندہ ایصال ثواب بھی کریں گے وہ، اور اس کے جنازے نماز میں شریک نہ ہو سکنے پر افسوس ظاہر کیا اپنی کسی معذوری کی وجہ سے یا طبیعت کی وجہ سے، حوالہ دے کے ایصال ثواب بھی کریں گے، اور جلد از جلد لکھنؤ پہنچیں گے اور اس کے رشتہ داروں کی یہاں تعزیت بھی کریں گے۔ تو امت خواہ ہم بچپن سے جو بوجھ پال رہے تھے صحابہ کی عظمت کا، بہت ان دونوں کی کوششوں سے امت کے لیے بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ اب بس اتنا آسان سمجھیے کہ انبیاء کی توہین کا بھی راستہ نہیں، توہین یہ دونوں ملعون اور مردود، ارے معاف کیجیے گا، سجاد نعمانی ملعون اور مردود، ارشد مدنی ملعون اور مردود، نہیں غلطی ہو گئی، کیونکہ یہ دونوں نہیں کہہ سکتے نا بھئی، یہ دونوں اجتہاد کرتے تو ہم بھی تو اجتہاد کر سکتے کہ صحابہ کی کے بارے میں کوئی گالی گلوچ کرے اور صحابہ کو برا بھلا کہے تو اس کی مغفرت بھی ہو سکتی ہے، جنت الفردوس میں جا سکتا ہے، اور اس کے درجات بھی بلند ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں مردود اور یہ دونوں لانتی، نہیں بھائی، آج کل کے علماء کو اگر ہم مردود اور ملعون کہیں گے ایسے لوگوں کو تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ مجھے سبق یاد آ گیا، قبر کے اندر قبلے سے منہ پھر جائے گا، اولاد میں کوئی عالم اور حافظ پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں، ابو بکر اور عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی جو کہتا تھا نا، سلمان ندوی، بالکل، اور سعد اور زبیر کو باغی، تاغی، آسی، فاسق، فاجر کہتا تھا، بلکہ تعجب، پوری حدیث کے علم کو اس مردود نے دعوے کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں اللہ کی قسم، زمین کا بوجھ اور زمین کی گندگی کموئی ہے سلمان ندوی کی شکل میں۔ اس کا سب سے بڑا جرم کیا ہے پتہ ہے؟ احادیث کا محدثین کے پاس ایک اصول ہے، تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں، تمام کے تمام صحابہ کی عدالت کے ہم قائل ہیں، صحابہ جرح و تعدیل سے پاک ہیں، ان کے اوپر جرح اور تعدیل کے امام اس کے اوپر لب کشائی نہیں کر سکتے، کوئی جرح صحابہ کے اوپر نہیں کر سکتا، لیکن اس نے تو کہا تھا صحابہ کی تمام عدول کے ہم قائل نہیں ہیں۔ تو بھائی بہت آسانی کر دی ہے انہوں نے، سجاد نعمانی صاحب اور ارشد ندوی صاحب، ارشد ہمارے سجاد نعمانی صاحب اور ہمارے ارشد فیض آبادی صاحب نے امت کے لیے بہت آسانیاں کر دی ہیں۔ ان قریب امت کے لیے اور آسانی بھی اب کھل جائے گی جب صحابہ پہ ہاتھ ڈال دیا ہے، اور تو انبیاء کے بارے میں، اور تقی عثمانی صاحب اور ارشد ندوی صاحب دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے پاس ان کے آڈیو بھی موجود ہیں کہ سعد کاندلوی نے جب انبیاء کی شان میں گستاخی کی تو انہوں نے کہا یہ بھی مفسرین کے اقوال ہیں۔ تو بس دھیرے دھیرے امت کے لیے آسانیاں بھی ہو جائیں گی۔ ویسے پتہ نہیں ہے مغفرت کا، ہم نے تو ترمذی شریف کی حدیث سنی ہے، اور ابھی پڑوس ملک، اس بات واقعے پہ ختم کرتا ہوں، پڑوس ملک پاکستان کے اندر کسی نے اسٹیٹس کے اوپر ترمذی شریف کی وہ حدیث لگائی تھی جس میں کہا تھا کہ میرے صحابہ کو جو برا بھلا کہتے دیکھو سنو تو اس کے اوپر لعنت کرو، اس کے سر پہ لعنت کرو۔ تو ایسے کیونکہ شیعہ تھا، رافضی تھا، شیعہ کے اندر غیرت ہے، یہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیوبندی بریلوی جیسا بھی ہے اپنے مسلک میں پکا ہے، اہل حدیث غیر مقلد جیسا بھی اپنے مسلک میں پکا ہے، جماعت اسلامی جیسا بھی اپنے مسلک میں پکا ہے، اور شیعہ جیسا بھی اپنے مسلک میں پکا ہے، تو اس ایس ایچ او کو غیرت آ گئی اور اس نے مسلمان سنی کے خلاف ایف آئی آر ڈال دی۔ تو حدیث تو ہم نے سنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ کو جو برا کہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کے اوپر لعنت کرو۔ اب یہ مسئلہ ان دونوں کی برکت سے، سجاد نعمانی اور ارشد مدنی کی وجہ سے، علمی دنیا کے اندر ایک نیا شاہکار قیامت کے قریب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحابہ کے اوپر جو لعنت کرے اور ان کو جو برا بھلا کہے، ان کو جو گالی گلوچ کرے، آپ اس کے لیے مغفرت کرو، ایصال ثواب کرو،
اس کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی دعائیں کرو، تعزیت کی مجلس منعقد کرو. بھائی کیا ان کے علم کے کہنے، یہ سارا میں نے جو آڈیوز ہے ان کے شکریہ کے لیے ادا کیا تھا. تو ان کا پھر سے بار بار شکریہ، امت ان کی شکر گزار رہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ پوری امت کی طرف ان دونوں کا شکر میں نے اور ان کے احسان میں نے ادا کر دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.